الانسان لفی خسر، بے شک یہ انسان خسارے میں ہے۔ یہ انسان گھاٹے کا سودا کرتا ہے، یہ انسان ہمیشہ خسارے میں ہے، یہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، مالک سارے انسان خسارے میں ہیں۔ کہا الا الذین آمنوا، نہ وہ لوگ خسارے سے نکل آتے ہیں۔ کون مالک؟ کہا جو صاحبان ایمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، صاحبان ایمان ہو گئے۔ بندہ صاحب ایمان ہو جائے تو اس کا ایمان ایک پوشیدہ چیز ہے، ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا۔ آپ یہودی کو، عیسائی کو، مسلمان کو، سکھ کو، ہندو کو، آپ سب کو اکٹھا بٹھا دیں اور کسی نہ پہچاننے والے بندے سے، جس کو خبر نہ ہو، ایک عام آدمی سے کہیں کہ اس کی شکلیں دیکھ کر پہچانیں کہ ان میں سے مسلمان کون ہے، تو کسی کے ماتھے پہ تھوڑا لکھا ہے کہ ان میں سے مسلمان کون ہے، یقیناً پہچان مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ایمان پوشیدہ چیز کا نام ہے، ظاہراً نظر نہ آنے والی چیز کا نام ایمان نہیں ہے۔ تو مالک ایمان پھر ثابت کیسے ہوگا؟ کہا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، صاحب ایمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا عمل صالح ہو جاتا ہے، وہ اعمال صالحہ کا مجموعہ ہو جاتا ہے، اس کا پل پل جو عمل ہے وہ عمل صالح ہوتا ہے، اچھا عمل ہوتا ہے، نیک عمل ہوتا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے اندر کیا خوب جو گفتگو کا جو طریقہ اپنایا ہے، وہ ایمان اور عمل کے درمیان آمنو و عامل الصالحات واو عاطفہ لگا کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایمان الگ شے ہے، عمل صالح الگ شے ہے۔ ہاں، ایمان کا اور عمل کا ایک دوسرے کا چولی دامن کا ساتھ ضرور ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ ایمان نظر آتا ہے عمل صالح سے۔ بھئی اچھا عمل کرے گا تو صاحب ایمان لگے گا، مگر ایمان کی وجہ سے عمل صالح قبول ہوتا ہے۔ نماز عمل صالح ہے، مگر فائدہ اسے دیتی ہے، معراج اس کے لیے بنتی ہے جس کے سینے میں نور ایمان ہو۔ روزہ گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے، اندر کا نور بنتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے دیدار کا باعث بنتا ہے روزہ، مگر بنتا اس کا ہے جس کے سینے میں نور ایمان ہو۔ حج گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے، مگر بنتا اس کے لیے ہے جس کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہو۔ زکوٰۃ اس کی قبول ہوتی ہے جو صاحب ایمان ہو۔ جہاد میں جا کر بھی، دشمنوں سے لڑ کر بھی بندہ اگر بچ کے آ جائے تو غازی نہیں کہلاتا، اور اگر وہاں مارا جائے تو شہید نہیں کہلاتا، اگر سینہ ایمان کے نور سے خالی ہو تو۔ اور اگر ایمان ہو تو پھر یہ سارے اعزازات ملتے رہتے ہیں، میسر آتے ہیں، وجہ اس کے پیچھے ایمان ہے۔ مگر ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو تو ایمان ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان عمل کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے اور عمل صالح ایمان کی وجہ سے قبول ہوتا ہے۔ مگر کبھی بھی زندگی میں اس کو بیان کرنے والے کبھی بھی گڈ مڈ نہ کریں کہ ایمان بھی وہی ہے، عمل بھی وہی ہے۔ نہ بابا، ایسا نہیں ہے، ایمان الگ شے ہے اور عمل صالح الگ ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ کیا؟ کہ حنفاء کے نزدیک جو جنازہ حنفاء پڑھتے ہیں، اس میں تیسری تکبیر کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس میت کی مغفرت کے لیے، اس میں ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ اب جو اس سے اگلے جملے جو دعا کے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ کہا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، مالک مجھے جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب مجھے موت آئے تو اس وقت میرا تعلق ایمان سے ہو۔ اگر تو ایمان اور عمل صالح
ایک ہی چیز کا نام ہے۔ تو دوستان محترم، کبھی اس دعا کو بدل کے دیکھیے کہ نہیں مالک زندہ بھی اسلام پہ رکھ، موت بھی ایمان پہ عطا فرما، نہ اس کے دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ مالک میں جب تک زندہ رہوں میرا تعلق اسلام سے رہے، کیونکہ اسلام مجموعہ ہے اعمال صالحہ کا۔ نماز اعمال صالحہ میں ہے، روزہ اعمال صالحہ میں، یہ جتنے اعمال ہیں ان کا تعلق اسلام سے ہے، اور جس کی وجہ سے یہ قبول ہوتے ہیں اس کا تعلق ایمان سے ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستان محترم، ہماری زندگی کا بیشتر حصہ اعمال صالحہ بتاتے بتاتے گزر گیا۔ 70 سال کے ہمارے بزرگ کو آپ بٹھا کر ان سے پوچھئے کہ بابا جی ہم آپ سے اعمال صالحہ پوچھنے آئے ہیں، تو وہ ہمارے بزرگ اعمال صالحہ کی پوری لسٹ آپ کو دے دیں گے۔ وہ کہیں گے اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے، اس میں اعمال صالحہ میں بہت کچھ ہے، کسی کے راستے کا پتھر ہٹا دینا بھی۔ بابا یہ سب کچھ اعمال صالحہ ہیں، وہ ہمارا بزرگ جانتا ہے، مگر اسی بزرگ سے اگلا سوال کیجئے کہ بابا جی جس کی وجہ سے یہ قبول ہو رہے ہیں وہ ایمان بھی بتا دیجئے، تو یقیناً وہ ایمان کی ڈیفینیشن نہیں کر سکے گا، ایمان کو کلیئر نہیں کر سکے گا، ایمان کی تفصیل نہیں بتا سکے گا، ایمان کی تعریف ہی نہیں کر سکے گا کہ ایمان کس شے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ قلندر لاہور، درویش سیالکوٹ، مفکر اسلام، مصور پاکستان حضرت علامہ حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال سے سوال کیا گیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو اقبال نے ایک سوال کے جواب میں 3 چیزیں کلیئر کی ہیں۔ کہا مغز قرآن، روح ایمان، جان دی۔ سوال تھا کہ ایمان بتائیے، کہا نہ صرف ایمان نہیں بتا رہا، الحمد سے لے کر والناس تک پورے کے پورے قرآن مجید کا مغز، اور خالی ایمان نہیں، ایمان کی روح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارا وجود ہے، ایک اس کے اندر روح ہے۔ ہمارے وجود سے روح الگ ہو جائے، ہمارا یہ وجود چند گھنٹے دنیا میں اگر رہ جائے تو دفنانے کے قابل ہوتا ہے، اس کو جلدی ہوتی ہے کہ جلد از جلد اسے مٹی کے حوالے کیا جائے۔ ہمارے وجود سے روح نکل جائے تو یہ دفنانے کے قابل ہے، تو ایمان سے ایمان کی روح نکل جائے، ہمارے وجود سے نکلے تو ہمارا وجود مردہ، اور ایمان سے ایمان کی روح نکل جائے تو ہمارا ایمان بھی مردہ۔ وہ دکھنے کو تو لگے گا کہ ایمان ہے، مگر ایمان کی روح نہیں ہوگی۔ اقبال نے کہا مغز قرآن، روح ایمان، جان دی۔ اس کے 3 پہلو ضرور بتائے۔ کہا سارے قرآن کا مغز ایمان کی روح، اور پورے کے پورے دین کی جان ایک چیز کا نام ہے، کیا؟ ہست حب رحمت للعالمین، کہ وہ مصطفیٰ کی محبت ہے۔ جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو اسی کے پاس قرآن کا مغز ہے، جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو اسی کے پاس ایمان کی روح بھی ہے، اور جس کے پاس محبت مصطفیٰ ہو اسی کے پاس پورے کے پورے دین کی جان بھی ہے۔ محبت مصطفیٰ نہ ہو، ادب مصطفیٰ نہ ہو، حضور کی دہلیز کا ادب نہ ہو، عزت نہ ہو، احترام نہ ہو، اور اعمال صالحہ جتنے بھی ہوں، اللہ کی عزت کی قسم وہ اعمال پروردگار کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اعمال نے قبول ہونا ہے محبت مصطفیٰ کی وجہ سے، کیونکہ محبت مصطفیٰ ہی ایمان ہے۔